السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بیانی شعمر کی ایپیسوڈ نمبر 79۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ نہیں رہے، آپریشن ہی واحد حل ہے، ورنہ یہ مرض آپ کی جان لے دیکھا۔ وہ بھی ٹراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر ضیاء ہاتھ میں فائل لیے کھڑے اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے سیل میں شفٹ کر دو۔ کیا؟ ڈاکٹر ضیاء کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کو قائل کر رہے تھے، اس کی حالت اتنی خراب ہے اور اب جا کر اس نے منہ سے کچھ بولا ہے تو یہ کہ اس کو سیل میں ڈال دیا جائے۔ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا، مگر وہ کچھ کہتے حسن نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں یہاں سزا کے لیے لایا گیا ہوں اور قیدیوں کے علاج نہیں کیے جاتے۔ جن کو سزائے موت دینا مقصود ہو پھر ان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جاتا، وہ تاریک سی آواز میں بولا تھا۔ مگر آپ اس طرح کیسے؟ ہم آپ کو ڈاکٹر ضیاء بری طرح ہڑبڑائے تھے۔ کیوں؟ مجھے گرفتار کیا گیا ہے تاکہ میں اپنے گناہوں کی سزا پا سکوں۔ تو پھر یہ ہمدردی کیوں؟ ڈاکٹر ضیاء خاموش ہو گئے۔ واقعی ان کے پاس حسن کی بات کا جواب نہ تھا۔ وہ لوگ تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی تیاری کر رہے تھے، ملٹری عدالت میں اس کا ٹرائل چلانا چاہتے تھے۔ تو پھر کیوں ان کو اس شخص کی پرواہ تھی؟ کیوں وہ اس کے مرض کا علاج کرنا چاہتے تھے؟ شاید اس لیے کہ وہ ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر مجرم یا مومن کو نہیں دیکھا جاتا، اس نے بس جان بچانا سیکھا ہوتا ہے۔ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ مریض گناہگار ہے یا مومن، اس کو تو بس ایک ہی کام آتا ہے، وہ ہے مسیحائی کرنا۔ اور ڈاکٹر ضیاء بھی شاید اپنے پیشے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کو سیل میں شفٹ کر دیا گیا تھا، یہ اس کی منشا کے مطابق ہوا تھا۔ اس کو کچھ وقت درکار تھا اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے۔ شیز کے الفاظ اس کے سب کانشی میں گونج رہے تھے۔ اس خواب نے اس کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا، اس لیے وہ کچھ دیر اس تاریکی میں گزرنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں کچھ لمحے حسن کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ وہ شاہ سے چھٹکارا چاہتا تھا، کچھ پلوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے۔ اس لیے اس نے تنہائی کو چن لیا تھا، مگر یہ تنہائی اس کو راس نہیں آئی تھی۔ اس کو اس کے کسی سوال کا جواب نہیں مل پایا تھا۔ اس کا سکون دن بدن غارت ہوا تھا۔ اس کی حالت بد سے بدتر ہوئی تھی۔ دن رات وہ سوچتا رہتا مگر دماغ خالی رہتا تھا، یعنی اس قید کو چننے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا تھا۔ تم بنی اسرائیل کی مانند معلون ہو حسن، جن کے دل سیاہ ہے۔ آخرکار اینا کے الفاظ اس کے دماغ پر دن رات ہتھوڑوں کی مانند برسنے لگے تھے۔ کون تھے بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل 2000 سال تک اللہ کی چہیتی قوم کا لقب پانے والے واحد قوم، جو اپنے وقت کی مسلمان قوم تھی۔ یہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت قوم تھی، ایک ایسی قوم جس پر انعامات اور احسانات کی برسات کی گئی۔ مسلمان اور یہود دونوں کا مذہب ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے جو قوم وجود میں آئی وہ آل یہود تھی، جبکہ حضرت اسماعیل کی نسل سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے۔ اس طرح ہم دونوں کی جڑیں ایک ہی مٹی میں تھیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، جس کی وجہ سے ان کی نسل کو اور اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 ہی قبیلے تھے جو کہ کنعان کی سرزمین پر آباد تھے۔ یہ سب قبائل حضرت ابراہیم کے مذہب پر پیرا عمل تھے۔ یوں بنی اسرائیل ان 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، مگر یہود جو کہ آج کے بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے لیے موجودہ بنی اسرائیل میں جو یہودی ہیں وہ یہودا کی اولاد میں سے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو کوئی بھی قوم معلوم نہ ہوئی، کیونکہ کوئی بھی قوم اجتماعی طور پر معلوم نہیں ہوا کرتی۔ البتہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ مگر یہ وہ قوم تھی جو نبیوں کو ناحق قتل کرتی تھی اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔
یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس بارے میں پھر اللہ نے واضح کہا کہ ان پر لعنت اور پھٹکار ہو، کیونکہ انہوں نے اللہ کی شان کو پہچانا ہی نہیں۔ اس طرح وقتاً وقتاً آل یہود وہ کام کرتے رہے جن کی وجہ سے وہ لوگ مختلف زمانوں میں اور مختلف مقامات پہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 میں بھی آل یہود پر لعنت کی گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے اسلام کی دعوت ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ وہ لوگ یہ غزر پیش کرتے تھے، وہ لوگ معتبر تھے۔ یہ غزر نہیں کہ یہ ان کا تکبر ہے، تکبر تھا کہ ان کے دلوں میں ان کی اپنی تعلیمات اتنی پختہ ہیں کہ اسلام چاہے کتنے ہی دلائل دے دے، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا اس قوم پر بارہا لعنت کی گئی۔ وہ اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دیا کرتے تھے اور اس جسٹیفیکیشن پر تکبر کیا کرتے تھے۔ حسن نے اپنے گناہوں کی ہی جسٹیفیکیشن گھڑ لی تھی، اور ان من گھڑت جسٹیفیکیشنز پر وہ مطمئن تھا اور متکبر بھی۔ مگر ان باتوں کا جواب حسن کو نہیں مل رہا تھا کہ اینا اس کو مالون کیوں کہا تھا۔ تو پھر اس کا جواب صرف اینا کے پاس تھا، اور اس نے اس تاریکی میں اینا سے مل کر اپنے سوالوں کے جواب مانگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا ہم آج ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال برش کر رہا تھا جب صفا واش روم سے نکلی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا ترش رویہ صفا کو ابھی تک یاد تھا۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، دوپٹہ حجاب کی صورت میں چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے وہ کھڑی تھی۔ آستینیں ابھی تک چڑھی ہوئی تھیں اور چہرے سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور برش واپس رکھا۔ اس نے ایک پرفیوم اٹھایا اور صفا کے سامنے کھڑا ہوا۔ صفا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ابراہیم نے پرفیوم کا ڈھکن اتارا اور صفا کی کلائی پکڑی، اس کی نبض کے مقام پر ہلکا سا اسپرے کیا اور اس کو مسل کر اس کی کلائی صفا کے ناک کے قریب کی۔ ایک بھینی سی مہک اس کی سانسوں میں اتر گئی۔ صفا نے آنکھیں بند کر کے اس مہک کو محسوس کیا۔ ابراہیم مسکرا دیا۔ پگلی کہہ کر اس نے پرفیوم واپس ٹیبل پر رکھا۔ صفا نے آنکھیں کھول کر اس کی حرکت دیکھی، وہ الجھی تھی۔ ابراہیم دوبارہ مڑا۔ جب یہ پرفیوم یہاں موجود تھا تو میرے ان دھلے کپڑے الماری میں کیا کر رہے ہیں؟ صفا کے دماغ میں جھماکے ہوئے۔ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ وہ لب کو ترتے ہوئے سر جھکا گئی۔ ابراہیم نے اس کی تھوڑی تھام کر چہرہ اوپر کیا۔ بولو۔ صفا نے پلکی اٹھائی، سرمئی آنکھوں سے پھر سے اپنا جگایا تھا۔ وہ شربتی آنکھیں ایک بار پھر سے اس سحر زدہ ہوئی تھی۔ ابراہیم نے آج پہلی بار غور کیا تھا اس کے کمرے کی ہر شے تو سیاہ تھی یا سرمئی، مگر جو سرمئی رنگ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا وہ رنگت پر سبقت لے گیا تھا۔ وہ رنگ گرے کے سارے شیڈ سے زیادہ خوبصورت تھا، اور آج وہ کہہ نہ پایا تھا کہ آئی ڈونٹ لائک گرے۔ وہ آج خود سے جھوٹ نہ بول سکا تھا، کیونکہ گرے اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ وہ دراصل صفا کے لب کترے۔ ایک تو تمہاری یہ حقلانے کی بیماری کا کوئی حل نہیں ہے میرے پاس۔ ابراہیم نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ حقلا نہیں رہی۔ صفا فوراً دفاعی میں آئی۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم مزید کوئی چوٹ کرتا وہ آگے بڑھی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابراہیم نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ اب ڈھکن کھول کر سامنے آئی اور ابراہیم پر کرتے پر اسپرے کرنے لگی۔ ابراہیم اس کی اس حرکت پر حیرت سے ہنس دیا، مگر اس نے کچھ پوچھا نہیں۔ صفا نے پرفیوم واپس رکھا اور اس کے قریب ہوئی۔ ابراہیم ٹھٹکا۔ صفا نے قریب ہو کر اس کی خوشبو کو محسوس کیا۔ ابراہیم کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دیکھا، یہ والی زیادہ اچھی ہے، صفا نے کہتے ہوئے اپنی کلائی سامنے کی، اور یہ والی نہیں۔ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑے۔ یعنی جو مہک آپ میں سے آتی ہے وہ پرفیوم سے الگ ہوتی ہے، جو آپ کے لباس سے آتی ہے وہ شیشی سے نہیں آتی۔ پرفیوم وہی ہے، مگر جب آپ اس کو اسپرے کرتے ہیں تو اس کی مہک بدل جاتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنا نقطۂ نظر دے رہی تھی۔ ابراہیم ساکت رہ گیا۔ وہ پلکیں تک نہ چھپک سکا۔ کیوں؟ غلط کہا کیا میں نے؟ صفا نے کہتے ہوئے اپنی آستین درست کی۔ ابراہیم خاموش رہا، بالکل کسی بت کی طرح۔ نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ غلط کہا کیا میں نے؟ صفا نے کہتے ہوئے اپنی آستین درست کی۔ ابراہیم خاموش رہا، بالکل کسی بت کی طرح۔
نماز پڑھ لیں، صفا کہتے ہوئے اس کی بغل سے نکل گئی۔ اس نے دونوں جائے نماز بچھائے۔ ابراہیم ابھی تک سکتے میں تھا۔ آ جائیں، وقت نکل رہا ہے۔ صفا کے پکارنے پر وہ ہوش میں آیا۔ زہرا آنسو چھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آ کر بیڈ پر ڈھہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی، پھر اس نے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر بیٹھی۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں، اتنی آسانی سے میں تم لوگوں کو زندگی سے نہیں جاؤں گی۔ میں ایک انسان ہوں، کوئی جانور نہیں کہ جب چاہا گھر میں رکھ لیا اور جب چاہا کسی شیلٹر میں چھوڑ کر آ گئے۔ زہرا نے کھچکی لی تھی۔ اس دوران دینا ذرا سا کسمسائی اور اٹھ کر بیٹھی۔ بابا، دینا نے ادھر ادھر دیکھا اور ہونٹ کھول کیے۔ زہرا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اب یقیناً دینا کا رونے کا سیشن سٹارٹ ہونے والا تھا۔ جب سے ابراہیم گیا تھا، وہ نیند سے جاگتے ہی اس کا نام لیا کرتی تھی، اور کل رات صفا کی اپنی حالت ایسی تھی کہ دینا پھر زہرا کے پاس ہی رہی تھی، اور اس وقت زہرا کے لیے ابراہیم کے کمرے میں جانا محال ہو رہا تھا، کیونکہ اس کو اپنے گال پر ابھی تک اس تھپڑ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ بابا، اس سے پہلے کہ دینا مزید روتی، زہرا نے جھک کر اس کو اٹھا لیا اور اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ وہ کچھ دیر اس کو لیے کمرے میں ٹہلتی رہی، مگر جب دینا کسی صورت قابو نہ آئی تو اس کو لیے کمرے سے نکل آئی۔ راہداری کراس کر کے وہ ابراہیم کے پورشن میں پہنچی تو مرجان اپنے کمرے کے باہر کھڑا جمائی روک رہا تھا۔ مرجان، تم اٹھ گئے؟ زہرا فوراً اس کے پاس پہنچی۔ ہاں، وہ فریش نہیں ہوا تھا، ابھی تک اپنے نائٹ ڈریس میں تھا۔ اچھا، یہ دینا کو اپنے بابا کے پاس لے جائے؟ لے جاؤ، روئی جا رہی ہے۔ زہرا نے دینا کو گود سے اتارا۔ مرجان نے دینا کی انگلی پکڑی اور صفا کے کمرے کی جانب چل دیا۔ زہرا نے ایک سکون کی سانس لی اور واپس اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ وہ اس سے ایک قدم آگے تھا۔ نماز ادا کر کے اب وہ دونوں دعا مانگ رہے تھے۔ ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، مگر وہ خاموش تھا۔ وہ اکثر خاموش دعا مانگا کرتا تھا۔ صفا نے جب جھول جھول کر اپنی دعا مکمل کی تو اس کو کن اکھیوں سے دیکھا، پھر ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ صفا یوں ہی بیٹھے بیٹھے آگے کو سر کی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر ابراہیم کی ہتھیلیوں سے دعا اچک لی۔ ابراہیم اس کی حرکت پر اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ صفا نے جلدی سے ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ آپ اور دعا مانگ لیں، کیونکہ یہ دعا تو میں نے لے لی۔ وہ کھلکھلا کر پیچھے ہٹی۔ ابراہیم نے آئیبرو اچکائے۔ چور؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا تو صفا کی آنکھیں پوری پھیل گئیں۔ اس میں کیا تھا؟ دعا ہی تو تھی، اور مانگ لے۔ وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے واپس اپنی جگہ پر آئی۔ ابراہیم نے دونوں جبڑوں کو باہم پیوست کر کے اپنی ہنسی کو روکا تھا، جس کے باعث اس کے جبڑے ابھر گئے تھے۔ اب اتنی سی بات پر غصہ بھی کریں گے؟ وہ اس کے جبڑوں کا ابھار دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اچھمبے سے دیکھا۔ ہاں، لوگ اپنی بیویوں پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور آپ ایک دعا نہیں دے سکتے؟ بڑی کوئی ڈرامے باز ہو گئی ہو تم۔ ابراہیم نے صفا کی ناک پکڑ کر کھینچی۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ وہ ہنس دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ ابراہیم نے وہیں سے اجازت دی تو دروازہ کھولا۔ سامنے مرجان اور دینا کھڑے تھے۔ اوئے میری پرنسس! ابراہیم نے دینا کو دیکھ کر باہیں پھیلا دی۔ وہ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی آغوش میں سما گئی۔ ابراہیم نے دینا کو خود میں ہی چھپا لیا۔ مرجان ابھی تک جمائیاں لے رہا تھا۔ تم اٹھ گئے مرجان؟ صفا نے اس کو پکارا۔ وہ سست قدم اٹھاتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ آ کر ٹک گیا۔ کیا ہوا، تم اداس ہو؟ صفا نے مرجان کے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ مرجان نے ایک خفا سی نگاہ ابراہیم پر ڈالی، جو کہ اب دینا کا چہرہ چوم رہا تھا۔ وہ دینا تو خوشی کے مارے اب پھولی نہیں سما رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد اس کو اپنے باپ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ ہاں، مگر میں اداس نہیں، ناراض ہوں، مرجان کہتے ہوئے صفا کے کندھے سے سر ٹکا گیا۔ ارے میرا ہینڈسم چارمنگ کرش کیوں ناراض ہے؟ ابراہیم ان دونوں کی باتیں سن کر مڑا اور ان کے سامنے آ گیا۔ دینا ابراہیم کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی، جبکہ سامنے مرجان صفا کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ یہ تو آپ اپنے پہلے والے کرش سے پوچھیں۔ مرجان نے ہونٹ گول کیے۔ ابراہیم نے آئیبرو اٹھائے۔ اب کیا کر دیا میرے شوہر نے؟ صفا نے ایک نظر ابراہیم پر ڈالی، جس نے آئیبرو اچکا کر ان دونوں کی اداکاری دیکھی۔ میرے دوست کی پٹائی کی، اتنی زور سے مارا ان کو، مرجان کھوئے کھوئے انداز میں بولا تو صفا نے چونک کر ابراہیم کو دیکھا۔
وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ ابراہیم اور حسن کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں کیسے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ صفا کا حلق خشک ہوا تو اس کو کس نے کہا تھا بن بلائے مہمان کی طرح منہ اٹھا کر آ جائے؟ ہے نا دینا؟ ابراہیم دینا کے ساتھ کھیلتا ہوا نارمل سے انداز میں بولا تو مرجان تڑپ کر رہ گیا۔ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایسا کر سکتا ہوں اور ایسا ہی کروں گا، ابراہیم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ صفا کبھی باپ کو دیکھتی تو کبھی بیٹے کو۔ اگر ان کو گولی لگ جاتی تو؟ مرجان نے ہونکا بھرا، جبکہ گولی کا سن کر صفا کے پسینے چھوٹ گئے۔ تو اس کی غیر موجودگی میں وہاں کیا ہوا تھا؟ گولی؟ صفا ہکلائی۔ ہاں ہاں ہاں، گولی۔ اب اگر تم دوبارہ اس کے نام پر ہکلائی تو ایک گولی تو تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا، ابراہیم اب کی بار چڑھ کر بولا تھا۔ مرجان اور صفا کا بے تکار ریئیکشن اور اس کو ریئیکٹ کر رہا تھا۔ مرجان اور صفا کا بے تکار ریئیکشن اس کو اریٹیٹ کر رہا تھا۔ صفا اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اور تم؟ چلو جاؤ اور ریڈی ہو جاؤ، پھر عید کی نماز کے لیے لیٹ ہو گئے تو نہیں لے کر جاؤں گا۔ ابراہیم نے اب کی بار مرجان کو سختی سے ڈپٹا تھا۔ مرجان نے ہاکوں کی طرح اس کو دیکھا، اور اگر اس گیدڑ سے زیادہ ہی ہمدردی ہے تو بھیج دیتا ہوں اسی کے ساتھ تمہیں۔ ابراہیم کو مرجان کا حسن کے لیے یوں پٹی ہونا ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ مرجان نے ہونٹ کھول کیے، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے آپ کو مس کیا تھا، وہ روندی ہوئی آواز میں بولا۔ صفا نے بے چارگی سے مرجان کو اور پھر اس کے سفاک باپ کو دیکھا۔ ہاں جانتا ہوں کتنا مس کیا، جب میں آیا تو اس کی گود میں چڑھے بیٹھے تھے۔ وہ تو مرجان کے الفاظ ختم ہوتے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ صفا کو اس پر بے انتہا پیار اور ترس آیا۔ وہ بڑوں کی لڑائی میں پھنس گیا تھا۔ میں اب آپ سے بات نہیں کرنے والا، مرجان نے اپنی آستین سے خشک آنکھیں رگڑی۔ ابراہیم نے مسکراہٹ دبائی۔ ٹھیک ہے، نہ کرنا، میں خود کر لوں گا، اور میں جواب نہیں دوں گا آپ کی بات کا۔ مرجان نے ایک سسکی لی۔ ایبو کیا کر رہے ہیں؟ صفا نے دینا کو اپنی گود میں کھینچا۔ دینا مزے سے باپ بیٹے کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ تمہارا تو باپ بھی دے گا جواب میری بات کا۔ ابراہیم مقابلے پر اتر آیا تھا۔ آئی لو یو کہتے ہوئے ابراہیم نے مرجان کو اپنی گود میں گرایا اور اس کا منہ پکڑ کر چوما۔ نو، آئی ہیٹ یو، مرجان نے احتجاج کیا۔ بٹ آئی لو یو کہتے ہوئے ابراہیم نے اس کو گدگدی کی تھی۔ مرجان نہ رو سکتا تھا نہ ہنس سکتا تھا، وہ بس چلائے جا رہا تھا، جبکہ صفا اور دینا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ یاقوت نے اپنی جائے نماز طے کی اور اپنی اسٹڈی ٹیبل کی ہی دراز میں رکھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی سفید جالی دار ٹوپی اتار کر بھی وہیں رکھ دی۔ پھر وہ پلٹ کر اپنے بک شیلف کے پاس آیا اور وہاں سے ایک کتاب نکالی۔ اس میں سے ایک تصویر نکالی اور اس پر ہاتھ پھیرا، اور پھر اس تصویر کو اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ کچھ دیر اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس میں موجود سیاہ آنکھیں یاقوت کو اپنی جانب ہی متوجہ محسوس ہوئی تھیں۔ ماما، وہ مدھم سی آواز میں بولا۔ وہ کتاب واپس رکھ کر تصویر کو سینے سے لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کے لیے دعا مانگی ہے، کیا آپ کو میری دعا مل گئی؟ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بول رہا تھا۔ بابا کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ ماما، میں نماز پڑھتا ہوں اب باقاعدگی سے، تاکہ آپ پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ کیا آپ خوش ہیں؟ اس نے تصویر کو سامنے کیا اور سوال کرنے لگا۔ میں نے آیت سے بھی کہا تھا کہ وہ نماز پڑھا کرے تاکہ اس کے ماں باپ کی قبر پر بھی رحمت ہو اور وہ لوگ خوش رہیں۔ میں نے ٹھیک کیا نا ماما؟ وہ کتنی ہی دیر اس خاموش تصویر سے باتیں کرتا رہا، اور پھر آخر کار اس نے وہ تصویر واپس اس کتاب میں رکھی اور کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ پھر سے کھلا تو ان چاروں نے چونک کر دیکھا۔ سامنے یاقوت کھڑا تھا، جو کہ مرجان کے برعکس اپنے سفید کرتے اور پاجامے میں تھا۔ وہ یقیناً نماز پڑھ کر آیا تھا۔ ماشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں اولاد کی صورت میں انعام۔ ابراہیم نے نہال ہو کر یاقوت کو دیکھا اور اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ یاقوت اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ ابراہیم نے مرجان کو گود سے نکالا۔
और याकूत को बिठाया, इसका माथा चूमा। वो बेशक इन सब की ईद थी। वो सब साथ थे मगर एक मुकम्मल खूबसूरत खानदान, जो बारहा बिखरने के बाद फिर से सिमट गया था। बाबा, आपका सफ़र कैसा रहा? याकूत ने पूछा तो इब्राहिम ने एक नज़र अरसफा को देखा, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि वो वक्त कैसे कटा था। खैरियत से गुजर गया था मेरे बेटे। इब्राहिम ने इसके बालों को चूमा। आप हसन मामू से नाराज़ हैं? याकूत ने भी वही सवाल किया था। इब्राहिम ने एक ठंडी सांस खारिज की। यकीनन बड़ों को सामने के बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना तो वजह जानते होते हैं और ना ऐसे वाक़यात को भूल पाते हैं। बड़े भूल जाते हैं। क्या तुम और मरजान कभी नहीं लड़ते? इब्राहिम ने उल्टा सवाल किया। हम दोनों भाई भाई हैं, हमारे बीच बहस हो जाती है मगर हम ऐसे नहीं लड़ते। याकूत ने इसको समझाना चाहा कि वो गन निकाले खड़ा था। तो बस फिर समझ लो, जब बड़े लड़ते हैं तो कुछ ऐसे ही लड़ते हैं, जबकि बच्चे बस बहस से काम चलाते हैं। इब्राहिम ने सर खुजाते हुए मंतक दी। सिफा ने ताज्जुब से इसको देखा। वो अपने बच्चों को किस बात का दर्स दे रहा था कि वो जब बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे पर गन तान सकते हैं। तो फिर मैं भी जल्दी बड़ा हो जाना चाहता हूँ। ये कहने वाला मरजान था। सिफा की आंखें फैल गई। याकूत ने की नखियों से मरजान को देखा। मगर मैं अपने भाई पर कभी गन नहीं तानूंगा। हाँ, अलबत्ता जो हम दोनों को तंग करेगा वो नहीं बचेगा। मैं इसे ढिशूं ढिशूं कर दूंगा। मरजान ने अपने इरादों से आगाह किया तो सिफा ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा। यस, डिशूं डिशूं, दीना ने पुरजोर हिमायत की थी। इब्राहिम का कहका गूंजा था, जबकि सिफा बस हलकान हुए जा रही थी कि वह अपने बच्चों को कैसी बातें सिखा रहा है। सुबह का उजाला फैलने लगा तो सिफा तेज तेज कदम उठाती सीढ़ियां उतर रही थी। इसका रुख किचन की जानिब था। इसने किचन में कदम रखा ही था कि जुलेखा परेशान सी खीर बना रही थी। अस्सलामुअलैकुम, सिफा इनके पास आई। वालेकुम अस्सलाम, जुलेखा ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। इनको भी बहुत सारे काम निपटाने थे, मगर खीर तो कल रात बन गई थी ना। सिफा ने अचंभे से देखा। बन नहीं, जल गई थी। जुलेखा नाराज सी दिखाई देती थी। सिफा ने चौंक कर देखा। तुम्हारे हवाले की थी ना सिफा। 15 मिनट बाद आई तो खीर जल चुकी थी। अब जली हुई खीर थोड़ी ना खिला सकती थी सबको। वो काफ़ी वाकई खफा थी। सिफा का दिल डूबा। आई एम सॉरी जुलेखा अम्मा। इसको वाकई बहुत बुरा लगा था। जहरा और इसकी लड़ाई के बीच खीर जल गई थी। इसको एक बार फिर से जहरा पर गुस्सा आया था। क्या हुआ? किस बात पर तबसरा हो रहा है? इब्राहिम अपनी घड़ी बंद करता हुआ किचन के दरवाजे में पहुंचा। कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी के हवाले खीर की थी, जल गई। जुलेखा अम्मा ने दिल खोल कर शिकायत लगाई। सिफान को देख कर रह गई। जुलेखा अम्मा, अब आप मेरी इतनी सी बीवी पर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां डालेंगी तो फिर यही अंजाम होगा। वो महफूज से अंदाज में कहता सिफा को तैश दिला गया, जबकि जुलेखा अम्मा हंसती थी। आप आप दोनों, सिफा ने दोनों की जानिब उंगली खड़ी की। देखिए अम्मा, इतनी सी धमकी देखी है आपने कभी? आज देख लें। वो मुसलसल इसको तंग कर रहा था। सिफा की नाक सुर्ख हुई। वो पांव पटकती इसके पास से गुजरी, मगर अगले ही लम्हे वहीं फ्रीज हो गई। इब्राहिम ने गर्दन मोड़कर देखा तो वो सामने लाउंज में हसन खड़ा था। वो जेबों में हाथ डाले महफूज से अंदाज में खड़ा इसी जानिब देख रहा था। सिफा गड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। इब्राहिम ने इसके कंधे पर हाथ रखा। उफ, अब इतनी भी क्या वहशत मेरी। हसन ने गर्दन एक जानिब गिराई। माहौल में अचानक से तनाव बढ़ गया था। इब्राहिम ने जबड़े भींच लिए। गेट आउट। इब्राहिम वहीं खड़े खड़े दहाड़ा था। जुलेखा अम्मा लरस कर रह गई थी, मगर जवाबन हसन का कहका गूंजा था। इब्राहिम ने सफ़ा को वहीं छोड़ा और आकर इसके रूबरू खड़ा हुआ। क्या चाहते हो? वह इसकी आंखों में आंखें गाड़ गया। तुम जानते हो? हसन ने इसी के अंदाज में जवाब दिया। नहीं मिलेगी वो। जितनी तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी कर चुके, अब मज़ीद नहीं। इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो मध्यम आवाज़ में बोला था, मगर लहजे की गर्मी वहाँ चारों तरफ महसूस की जा सकती थी। सिफा इब्राहिम के पास पहुंची।
ابراہیم پلیز۔ بچے سہمے ہوئے ہیں۔ اس نے مدھم سی سرگوشی میں اس کو کوئی سخت اقدام اٹھانے سے روکنا چاہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان سب کی زندگیوں سے جڑے تکلیف دہ واقعات باقی لوگوں کو معلوم ہو، اور تم بھی تو سہمی ہوئی ہو۔ حسن نے گردن ٹیڑھی کر کے صفا کو محفوظ سے انداز میں دیکھا۔ صفا کا حلق خشک ہوا۔ اگر حسن نے ایسی کسی گرما گرمی میں ابراہیم کو اس کا فون کال کا بتایا، سوچ کر ہی صفا کے پیر کانپنے لگے۔ ابراہیم نے صفا کو اپنے پیچھے کیا۔ مجھ سے بات کرو، تم سے ہی کر رہا ہوں۔ وہ تو پریٹی ابراہیم کی آنکھوں میں دہکتے شعلے دیکھ کر رکا۔ تمہاری بیوی ہے جو ہمارے بیچ آ رہی ہے۔ بکواس بند کرو اور میری نظروں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ میں اب کسی کا لحاظ نہیں کرنے والا۔ ابراہیم غرایا۔ اچھا، ویسے کیا یہ سب تمہارے بارے میں جانتے ہیں؟ تمہارے کاموں کے بارے میں، اور جس سلسلے میں تم مصر جاتے ہو اس بارے میں؟ حسن مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ ابراہیم نے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ کیا ہے نا کہ اگر کل کلا کو کہیں کسی مشن میں مر گئے تو کوئی تو ہونا چاہیے جو اس بارے میں جانتا ہو۔ وہ جان بوجھ کر صفا کے جسم سے روح کھینچ رہا تھا۔ صفا ابراہیم کے عقب سے نکل کر اس کے برابر آئی اور گردن اٹھا کر سوالیہ انداز میں اس کو دیکھا۔ اوکے، میں ریڈی ہونے جا رہا ہوں۔ عید کرنے کی اجازت تو تم نے خود دی تھی نا؟ آج عید کی نماز ایک ساتھ ہی ادا کریں گے؟ حسن مصالحت سے کہتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا۔ ابراہیم نے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور دفتن صفا کی جانب دیکھا، جو کہ سوالیہ نگاہیں لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بکواس کر رہا تھا، جان بوجھ کر تمہیں ڈرا رہا تھا۔ ابراہیم نے ایک بازو اس کے گرد حمال کیا۔ نہیں تو آپ بھی ایسا کہہ چکے ہیں کئی بار، صفا کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ مذاق تھا وہ، کہتے ہوئے ابراہیم نے اس کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ زلیخا نے ان دونوں کو دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کیا میری کسی خوشی کو بھی کبھی دوام ملے گا، یا یوں ہی غیر یقینی کی کشتی میں سوار رہوں گی کہ کوئی لہر آئے گی اور میری خوشیوں کو ڈبو دے گی؟ صفا کی آواز میں خوف تھا، رنج اور تھکن تھی۔ خوشیاں دائمی نہیں ہوتی، یہ آتی جاتی رہتی ہیں، اور دعا کرو کہ ان کا آنا جانا لگا رہے، کیونکہ کھڑے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی تہہ پر کائی جم جاتی ہے۔ ابراہیم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر سمجھانا چاہا۔ ابراہیم نے چونک کر دیکھا تو سیڑھیوں پر سفیان گرسی کھڑے تھے۔ اس کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائے رخ پھیر گئے۔ کم آن، اس عمر میں ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی آپ کو۔ ابراہیم بری طرح جھنجھلایا۔ وہیں صفا کانوں تک سرک ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ سفیان گرسی ہنسی دبائے اس کے پاس پہنچے۔ وہ دونوں گلے ملے، ورنہ کل رات جب سے وہ آیا تھا وہ تو کسی سے مل نہ سکا تھا۔ میں خوش ہوں، انہوں نے ابراہیم کی پیٹھ تھپکی۔ ابراہیم خاموش رہا۔ تیار ہو تم؟ انہوں نے پیچھے ہٹ کر اس کو دیکھا۔ ہاں، بس مرجان اور یاقوت آ رہے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ ابراہیم نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ ماما کہاں ہے؟ ابھی تک اٹھی نہیں۔ ابراہیم نے ادھر ادھر دیکھا۔ خفا ہے تم سے؟ سفیان گورسی نے سرگوشی کی۔ مجھ سے؟ کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کے بھانجے کے سر پر پستول تان دی تھی۔ اوہ اچھا، ان سے پوچھ لیں کہ اگر مزید ناراض رہنے کا ارادہ ہے تو لگے ہاتھ گولی پہ چلا ہی دیتا ہوں۔ ناراض تو ویسے بھی رہنا ہے انہوں نے، تو اسی میں بھانجے کا غم بھی منا لیں گی۔ ابراہیم منال کو سیڑھیوں پر دیکھ چکا تھا، اس لیے ذرا بلند آواز میں بولا۔ منال تڑپ کر رہ گئی۔ ابراہیم، اگر تم نے حسن کو چھوا بھی تو معاف نہیں کروں گی میں تمہیں، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، نہیں چھوؤں گا۔ منال سیڑھیاں اتر کر آئیں۔ دور سے گولی مار دوں گا۔ وہ محفوظ سے انداز میں ان کو دوبارہ تپا گیا۔ منال کا صدمے سے برا حال ہوا۔ ابراہیم نے ہنستے ہوئے ان کو اپنے ساتھ لگایا۔ کم آن، ایک دن پہلے ملا ہوا بھانجا آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ مجھے تم دونوں عزیز ہو، منال کی بھیگی سے آواز آئی۔ یعنی وہ ایک ہی دن میں میرے برابر آ گیا؟ دماغ خراب نہ کرو میرا۔ اور یہ کیا گولی مار دوں گا لگا رکھی ہے؟ تم انسانوں کی طرح بھی اپنی لڑائی حل کر سکتے ہو۔ منال شکوا کی نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ پر اگر سامنے انسان نہ ہو تو اس پر جانوروں والے ہتھیار استعمال کرنے پڑتے ہیں۔
خبردار جو اس کو تم نے جانور کہا۔ منال روحان سے ہوئی ابراہیم نے تعصب سے ان کو دیکھا۔ وہ شخص ایک ہی دن میں اس کے خاندان پر قابض ہو چکا۔ اینا آ کر ناشتہ کر لو، پھر ہمیں واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ زرار نے نیچے کھڑے کھڑے آواز لگائی۔ اینا سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کیا ہم آج ہی واپس چلے جائیں گے؟ وہ اداسی سے بولی اور چلتی ہوئی لاؤنج میں رکھے ایک چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ زرار نے ناشتہ لگایا۔ وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ ہاں کام ختم ہو گیا، باقی رضاکار تو یہاں کرتے رہیں گے اپنا کام۔ میں واپس مصر کے لیے نکلوں گا، وہاں بہت کام دیکھنے ہیں۔ جب تک ابراہیم واپس نہیں آتا سب کچھ سنبھالنا ہوگا مجھے۔ زرار نے ناشتہ کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں بتایا، کیا میں یہاں رک جاؤں؟ اینا نے کاس کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ یہاں کہاں رہو گی؟ میں یہیں رہ لوں گی نا، اینا نے فوراً جواب دیا۔ نہیں، یہاں ہر وقت خطرہ رہتا ہے، تم یا تو میرے ساتھ واپس چلو یا پھر قدس جاؤ گی۔ زرار نے فوراً اس کی بات کی نفی کی تھی۔ اینا کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ یہاں رہنا چاہتی تھی، پلیز مجھے یہاں رہنے دو۔ یہاں کیسے؟ اکیلے کیسے؟ زرار نے اس کو سختی سے منع کیا۔ میں رہ لوں گی جیسے قدس میں رہتی تھی، پلیز۔ اینا نے پھر سے التجا کی۔ اور اگر یہاں کچھ ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہاں رہنے والے بھی تو رہ رہے ہیں نا، جیسے ان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، ویسے ہی میری بھی نہیں۔ اینا نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ تم خودکشی کر رہی ہو۔ زرار نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ اگر غزہ میں رہنا خودکشی ہے تو یہاں کے 2 ملین سے زیادہ لوگ خودکشی ہی کر رہے ہیں۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ ان لوگوں کا وطن ہے اور اس لیے یہاں پر ہے۔ نہیں زرار، یہ ہم سب کا وطن ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وطن پرستی کتنا بڑا جرم ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اور اسی وطن پرستی کی وجہ سے آج غزہ کے معصوم اس حالات میں ہیں۔ تو کیا تمہیں اپنے وطن سے محبت نہیں؟ کیا تمہیں مصر سے محبت نہیں؟ اینا زرار کی بات پر پھیکا سا مسکرائی۔ وطن وہ ہوتا ہے جہاں ہمارا کوئی محبوب رہتا ہو، وہاں میرا کوئی محبوب نہیں رہتا۔ وہ سر جھکائے چائے کے کپ کے کناروں پر انگلی پھیرتی بولی، تو زرار اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ کب تک اس کا سوگ مناؤ گی؟ زرار کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ سوگ ان کا منایا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں زرار، وہ شخص میرے لیے کبھی مر نہیں سکتا۔ اینا نے سر اٹھا کر دیکھا تو زرار کو اس کی آنکھوں میں عجیب ویرانہ نظر آیا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔